پیدا ہوئی، ان کا جذبہ عشق دیکھو بے مثال، جن کا ذکر ابھی حضرت مفکر اسلام نے بیان کیا. یہ تقریر نہیں کر رہے تھے، آپ کو پلا رہے تھے. تقریری تو دماغ سے نکل جاتی ہے، مگر اس کا جام صدیوں تک اپنے نشے کو برقرار رکھتا ہے. امید ہے کہ آپ نے اگر اس کے نبی میں غرق ہو کر حضرت کے خطاب کو سنا ہے تو مہینوں نہیں، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ اس کا جام آپ کو سرابی عطا فرماتا ہے. اسی کو سمجھے، یہی اسلام ہے. باقی ادھر ادھر مکھی اڑانا، کالی پیشانی کرنا، آمین کا زور کا پکار کر کے نمازیوں کو برباد کرنا، ایسے پھکر تو آپ کو بہت ملیں گے، مگر اس کے جام پہ آنے والے بہت کم آپ کو ملیں گے. آپ خوش قسمت ہو کہ دور دراز سے چل کے آئے، ایسے مفکر عالم کا فکر میں ڈوبا ہوا پیغام سنا. انشاءاللہ رب سے امید ہے سرکار مفتی اعظم صدقے میں، سرکار غریب نواز سے پاکیزہ صدقے میں، یہ عشق کا جام قیامت کی صبح تک آپ کو نشے میں سرشار رکھے گا. امام مالک علیہ رحمہ نے جب آپ کے پاس کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا تو آپ کی عادت کریمہ تھی کھڑے کھڑے اس کا جواب دے دیتے. اگر کسی نے کلام ربانی کی آیت کا مفہوم پوچھا تو آپ جس حیت میں ہوتے اسی میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اس کا خلاصہ بیان فرما دیتی. لیکن اگر کوئی آپ جیسا دیوانہ آیا کہ امام مدینہ ہمیں رسول پاک کی کوئی حدیث بتا دیجئے جو زندگی میں کام آئے اور قبر کی تاریکیوں بھی کام آئے، تو امام صاحب کھڑے کھڑے حدیث نہیں سناتے. یہ انہی حدیثوں کے شروع میں لکھا ہے. آپ کہتے بیٹا عزم مئی الا بیتی، آپ چلیے فقیر کے غریب خانے پر، آپ گھر لے کر جاتے، قالین بچھاتے، خوشبو چھڑکتے، گاؤ تکیہ نصب کرتے، خود غسل فرماتے، لباس تبدیل کرتے، خوشبو کا دروازہ مستقل کھولتے، پھر دو زانو جیسے اپن عطیات میں بیٹھتے ویسے بیٹھتے اور کعبے کی طرف چہرہ کرتے. آنکھوں میں آنسو ہوتا تھا اور زبان میں کلام مصطفیٰ ہوتا تھا. یہ ان کا عشق تھا. پھر جب کبھی ایک مرتبہ آپ جیسا کوئی بندہ آیا، حدیث مصطفیٰ کی اس کو جستجو تھی، کہا بیٹا عزم بھائی میرے ساتھ جائیے میرے غریب خانے. گھر لے گئے، قالین بچھایا، خوشبو چھڑکی. آپ جیسے کئی دیوانے آئے، آپ غسل کر کے نیا جوبہ زیب تن فرما کے آئے، حدیث پاک کو لیا، حدیث کا درس دینا شروع کیا. اب لوگ سن رہے، آپ ان کو سنا رہے. خدا کی مشیت کہیے، ایک بچھو تھا جو نئے جوبے کے اندر آ گیا. ادھر یہ میرا امام عشق میں ڈوبا ہوا ہے اور بچھو اپنی خودداری میں ڈوبا ہوا ہے. اس نے ڈنک مارنا شروع کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 17 مرتبہ ڈنک مارا. آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، سرخی آتی رہی اور سیاہی میں، کبھی سرخی میں، کبھی زردی میں، کبھی سفیدی میں، ہر قسم کی تبدیلیاں آتی رہی. آپ جیسے نبات لوگ بیٹھے تھے کہ امام تو ہمیشہ حدیث سناتے ہیں، فقہ سناتے ہیں، تفسیر سناتے ہیں، چہرے زیبا کا رنگ کبھی نہیں بدلا. آج اتنے بڑے امام کا چہرہ کبھی نیلا، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی سفید. ایسا کیوں ہوا؟ حدیث کا درس پورا ہوا، ایک خادم کھڑا ہوا، کہا سرکار میری جان آپ پہ قربان ہو، اس کے نبو کے کوہ گرا اتنا تو بتا دو کہ میں نے آپ کو کئی سالوں سے درس حدیث دیتے دیکھا ہے، چہرے زیبا کی دیدار اور مشرف ہوا ہوں، مگر چہرے کا رنگ اس طرح تبدیل ہوتے میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت آج آپ کے چہرے کا رنگ کبھی پیلا کبھی نیلا، ایسا کیوں ہوا؟ کہا بیٹا اس میں راز ہے. کہا سرکار فقیر کو بتائیے ورنہ مجھے شب میں نیند نہیں آئے گی. تو آپ کے دیوانے امام نے کہا بیٹا میرے جوبے میں کوئی بچھو آ گیا، اس نے 16-17 مرتبہ ڈنک مارا، اس کا زہر میری رگ رگ میں شرائط کر گیا. اگر میں جنبش کرتا تو کلام مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جاتی. زمین نے کہا مدینے کا امام جان دینا ابو بکر و عمر کا عقیدہ ہے، چاہے بچھو اپنا کام کرے تو اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا چلا جا تاکہ قیامت تک زمانے کو سبق ملے کہ جو ملا ہے عشق مصطفیٰ بھی ملا ہے. امام بنو، ولی بنو، قطب بنو، سلطان ہند بنو، غوث الورا بنو، امام ربانی بنو، اعلیٰ حضرت بنو. ارے جو تاج ملا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. سب میرے نبی کی محبت کا. بے شک نماز میرے بھائی نے فرمایا وہ ضروری ہے. اسلامی تہذیب کو اپنانا. ہماری بچیاں سر پہ دوپٹہ رکھیں، جانوروں کی طرح ننگے سر نہ چلیں، برقعے کا استعمال کریں. ہمارے بھائی اس بیماری گٹکا پھٹکا کو ترک کریں. آپ کیا
کا اشارہ تھا. آپ اسلام کی طرف آ گئے تو خدا کی قسم کامیابی خود آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے. زمانہ چاہے کتنی سازشیں کرتا رہے, شمشیر و سنان کو تیز کرتا رہے, ان کی نیزیں, ان کی شمشیریں کند ہو جائے گی, آپ کا عشق مصطفیٰ سب پہ غالب آ جائے گا. مگر عشق مصطفیٰ کے بغیر بنو, مسجدوں کو آباد کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, والدہ کے قدم چومو, غلط بیانی سے توبہ کرو, مسجدوں کو پیشانی سے سیراب کرو, تم نبی کے دیوانے بنو, انشاءاللہ زمانہ تمہارا غلام بن جائے گا. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے, اندازے گلستاں پیدا. پہلے عشق پیدا کرو, مسجد میں جانے کا جذبہ پیدا کرو, سر خم کرنے کا شعور پیدا کرو, ماں کے قدم چومنے کا احساس پیدا کرو, باپ کی قدم بوسی کا شعور پیدا کرو, تم نبی کے ہو جاؤ, انشاءاللہ زمانہ تمہیں سلام کرے گا. امام مالک نے فرمایا, بیٹا بچھو نے مجھے 10, 16, 17 مرتبہ تک مارا, چہرے کا رنگ بدلتا رہا, زہر مجھے بے قراری کا شکار بناتا رہا, مگر میں نے جنبش کیوں نہیں کی؟ اگر میں حرکت کرتا تو کلام مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جاتی. مجھے وہ درس یاد ہے آج سے 90 برس پہلے کا, کہ ابو بکر کو سانپ نے کاٹا تو ابو بکر کے ضمیر عشق سوختہ نے کہا, اے سانپ تیرا کام ڈنک مارنا ہے, اور نبی کے غلام کا کام نبی کی ذات پہ جان دینے کا ہے. اگر ابو بکر جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ابو بکر کا غلام مالک بن انس بھی اپنی جان قربان کرنے کا شعور رکھ رہا ہے. یہ عشق تھا جو نبی کی ذات سے اور نبی کے کلام سے لوگوں نے پیش کیا, اور ہمارے سامنے ایک بیان دلیل ہے کہ جو کچھ ملتا ہے عشق مصطفیٰ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو ان سادات